اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الواقعہ کے پہلے دو رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ ایک مکی صورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 46ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 56ویں یعنی 56۔ اس میں کل 77 آیات ہیں جو کہ 3 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ سورہ کا نام اس کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے۔ لفظ واقعہ کا روٹ وقع واو کاف عین ہے، جس کا مفہوم کسی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا یا واقعہ ہو جانے کے ہے۔ واقعہ کے وقوع کا مطلب کوئی ماجرا، کوئی سانحہ، کسی چیز کا اچانک نکل آنا، جسے عام طور پہ ہم ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، وہ ہے۔ بعض تفاسیر میں واقعہ کا مطلب یوم آخرت لیا گیا ہے۔ بہرحال موت کا لمحہ ہو یا کوئی اور وحشت انگیز لمحہ، یہ سب واقعہ کی تعریف میں ہی آتا ہے۔ اس سورہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بچوں کو سورہ واقعہ پڑھاؤ اور وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ میں کچھ ایسی خاص باتیں موجود ہیں جن کو جاننا ہم سب کے لیے اور پھر ان کو اپنانا اپنی زندگیوں میں وہ بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الواقعہ پہلا اور دوسرا رکوع جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 74 پہ مشتمل ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وقوع ہو جائے وہ واقعہ، یا جب وقوع پذیر ہو جائے وہ وقوع۔ لیسا لوقعتھا کاذبہ، نہیں ہے اس کے واقعہ ہونے میں کسی طرح کا کوئی جھوٹ، کوئی شک و شبہ۔ خافضۃ الرافعہ، پست کر دینے والا، رفت دینے والا۔ اذا رجت الارض رجا، جب جھنجھوڑ ڈالی جائے زمین جھنجھوڑ کر۔ وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں پہاڑ پیس کر۔ فکانت ہباء منبثا، تو ہو جاتے ہیں ایک غبار اڑتا ہوا۔ الواقعہ وقع، an occurrence or an event۔ خافضہ، اس کا روٹ ہے خفض، خے فے زوات، جس کا مطلب ہے نیچے لانے والا یا کوئی چیز نیچے لانے والی۔ ایبیسن اور برنگنگ ڈاؤن۔ رجت، رجج سے بنا، رے جیم جیم، جھنجھوڑ ڈالی جائے، لرزا دی جائے۔ از شیکن۔ بست، بسط سے بنا، پے سین سین، پیس ڈالے جائیں۔ اور کرمبلڈ، اور دے آر گرائنڈیڈ ٹو پاؤڈر۔ ہباء، ہبو سے بنا، ہے بے واو، ذرے بن جائے، پارٹیکلز۔ منبثن، بسط سے بنا، بے سے بکھرتا ہوا، ڈسپرسنگ اور اسکیٹرنگ۔ اب ان آیات پہ غور و فکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ وقوع ایک عمر کے خاتمے اور اس سے اگلے مرحلے کی نشاندہی ہے۔ اس چیز کو وقوع پذیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اپنی عمر کے دوران کیے گئے اعمال کی بدولت جو منکرین حق ہے ان کو پستی، اور جو حق پہ قائم رہتے ہیں ان کو رفت ملتی ہے۔ اس کٹھن موقع پہ ہر انسان کے ذہن میں جتنے بھی کچھ شکوک و شبہات
ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دور ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنا انجام صاف نظر آنے لگ جاتا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اس وقوع کے بعد تم ہو جاتے ہو تین طرح سے، تین کیٹیگریز میں، تین گروپوں میں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے جو صاحبان ہیں، تو کیسے ہیں یہ دائیں والے صاحبان؟ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں والے صاحبان تو کیسے ہیں یہ بائیں والے؟ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت لیے ہوئے ہیں۔ اولئک المقربون، تو یہی جو سبقت لے گئے یہی ہیں جو مقرب ہو گئے ہیں۔ المیمنہ یمن سے بنا، یمن عام طور پہ دائیں ہاتھ یا دائیں طرف والا جو ہے، رائٹسٹ اور آف دی رائٹ سے کہا جاتا ہے۔ مشامہ اس کا روٹ ہے شام، شین الف میم، بائیں والے، لیفٹسٹ آف دی لیفٹ۔ السابقون سبق سے بنا، سین بے کاف، جو آگے نکل جائیں، فور رنرز جو لیڈ لے رہے ہیں، جو پوزیشن ہولڈرز ہیں۔ اب اس وقوع کے نتیجے میں لوگ تین گروہوں میں یا تین کیٹیگریز میں بٹ جاتے ہیں، اصحاب یمین، اصحاب الشمال اور سابقون۔ اصحاب یمین وہ لوگ ہیں جنہوں نے حیات دنیا میں خیر کا دامن تھامے رکھا اور اپنی پسند کو حق کے تابع رکھا، انہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اصحاب الشمال وہ لوگ جنہوں نے حیات دنیا میں حق کے مقابل اپنی پسند کو ترجیح دی اور اپنی عمر اپنی غرض و غایت میں ہی گزار دی، تو آج ان کا اعمال نامہ انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ سابقون وہ حضرات ہیں جو اپنے ماضی کے حوالے سے حال کو بہتر بنانے والے، بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں، ہر کسی کے کام آتے ہیں اور کسی سے بھی کسی بھی قسم کی صلہ یا ستائش کے طلبگار نہیں ہوتے۔ ان کا مطمع نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ایسے لوگ پھر اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا قرب اس کے محبوب کی قربت کے راستے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب حال میں بھی لوگوں کی تین ہی قسمیں ہیں، لیکن چونکہ اصلاح کے لیے ایک مہلت ابھی موجود ہے، اس لیے ان کو ایک اسٹرکٹلی کیٹیگرائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن مرنے کے بعد یہ کیٹیگرائزیشن ضروری ہے تاکہ ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے اعمال کی بدولت یا اس کے مطابق جو ہے جزا ملے۔ فی جنات النعیم، تو وہ جو مقربین ہیں باغوں میں ہیں نعمتوں کے۔ سلۃ من الاولین، ایک جمع غفیر، ایک بڑی تعداد اولین میں سے۔ وقلیل من الاخرین، اور ایک قلیل تعداد پچھلوں میں سے۔ علی سرر موضونہ، مرصع آرام دہ مسندوں پر۔ متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے بیٹھے ان پہ آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، تو گردش کر رہے ان پہ شباب اسی طرح رہنے والا۔ سلۃ سلل سے بنا، سے لام لام، ایک بڑا گروہ، a company, many of them۔ سررن سرر سے بنا، سین رے رے، کوئی ایسی چیز جس میں کوئی سرور یا آرام والی کیفیت شامل ہو۔ تو کمفرٹیبل اور ڈیلائٹفل کوچز۔ موزونہ وزن، واو زواد نون، سجائے گئے یا سجے ہوئے، ڈیکوریٹڈ۔ قرب الہی ایک ایسا مقام ہے کہ اس سے بہتر پھر کیا ہوگا۔ مقربین نعمت کے باغوں میں ہیں، اور قرب الہی کی وجہ سے انہیں جو راحت حاصل ہے وہ لفظوں میں بیان
ہو ہی نہیں سکتی۔ اس گروہ میں ایمان لانے میں سبقت کرنے والے، صدق کے دل کے ساتھ حق کے اوپر قائم رہنے والے اور حق کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ ایک بڑی تعداد اولین میں سے ہے اور ایک قلیل تعداد بعد میں آنے والوں میں سے ہے، جس کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ آج بھی جو صدق کے دل کے ساتھ انہی لوگوں جیسی طرز فکر اور طرز عمل کا مظاہرہ کرے گا تو وہ ان میں شامل ہو سکتا ہے۔ آیات نمبر جو 15، 16 اور 17 ہے، اس میں اس اہتمام کی ایک جھلک موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسرا، ان آیات میں آداب مجلس اس کا ایک سبق بھی ہے کہ جب بھی آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کر کے۔ اور نوجوانوں کو جو آداب مجلس اور آداب خدمت کے حوالے سے بھی اشارے جو ہیں وہ ان آیات میں موجود ہیں۔ بے اکواب و اباریک، 7 گلاس اور جگ کے، وقاسم من معین، اور کاسا بہتے ہوئے چشمے سے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ ان کا سر دکھے اس سے اور نہ وہ کو بے جا باتیں کرنے لگ جائیں۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جس کو وہ بھلا جانے اپنے لیے، جو انہیں پسند آئے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت پرندوں کا جس کی بھی وہ خواہش کرے۔ بے اکواب، کوب سے بنا، کوب آپ کہہ سکتے ہیں پیالے اور ویسلز، پانی کے چھوٹے برتن۔ کاسن، کاس، ساگر، جام، کپ، گابلٹ۔ یصدعون، صدا سے بنا، سواد، دال، عین، ان کا سر دکھنے لگ جائے، سر میں درد ہونے لگ جائے، they will get headache۔ ینزفون، نزف سے بنا، کہ بہک جائیں یا ہوش و آواز کھو بیٹھ کے عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگ جائیں، عقل میں کوئی فطور آ جائے یا عقل کھو دیں۔ they'll become senseless or they become mad۔ یتخیرون، اس کا روٹ ہے خیر، خے یہ رے، وہ اپنے لیے پسند کر لیں یا اپنے لیے اسے بھلائی کا سبب جانیں، اپنے لیے اچھا سمجھیں۔ اب مقربین کی خدمت کا انداز انتہائی نفیس اور شاندار طریقے سے ہے۔ ان کی مجلس میں آداب مجلس، آداب خدمت اور آداب مہمان نوازی کے بارے میں آگاہی کا سامان موجود ہے۔ وحور عین، اور حور عین کا امثال اللؤلؤ مکنون، جیسے موتی ہوں حفاظت سے رکھے ہوئے، یا جیسے صدف میں موتی رکھے ہوں۔ جزاء بما کانوا یعملون، بطور صلہ جو اعمال وہ کرتے رہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہیں سنتے وہ اس میں کوئی بھی لغو بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات۔ الا قیلا سلاما سلاما، سوائے قول کے سلام سلام یا سلامتی ہو سلامتی ہو۔ لولو، اس کا روٹ ہے لا لا، لام الف لام الف، موتی، کوئی ایک بے عیب چیز، فری آف ڈیفیکٹس، پرلز۔ المکنون، کنن سے بنا، کاف نون نون، پردے میں چھپا کے رکھے ہوئے یا ایک حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے، کورڈ، کنسیلڈ اور پروٹیکٹڈ۔ لغون، اس کا روٹ ہے لغو، لام غین واو، ایک بے فائدہ بات چیت یا ایک بے ہودگی، تو انگلش میں آپ اسے کہیں گے وین ٹاک، یوز لیس چیز۔ اب ان آیات میں مقربین کی خلوت اور جلوت دونوں کے بارے میں ذکر ہے، اور اس ماحول میں وہ پاکیزہ نگاہ لوگ ہیں جن کی آنکھ کبھی بھی ناحق کی طرف نہیں اٹھتی، اور ان کا منظور نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے۔ ان آیات میں جہاں ایک طرف مقربین کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے، تو دوسری طرف ہمارے لیے حسن معاشرت کے سنہرے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں، جنہیں اپنا کے ہم اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ مثلا
نگاہوں کی حفاظت، لغویات سے پرہیز، ہر طرح کے گناہوں سے اجتناب کرنا، خود بھی سلامتی سے رہنا، دوسروں کو بھی سلامتی دینا۔ اب اگر اسی بات کو ہم حال میں دیکھتے ہیں تو جس معاشرے میں لوگ ناحق کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے تو پاکیزگی اس معاشرے کا تعارف بن جاتی ہے، اور اس میں سب کی عزت اور ناموس محفوظ ہو جاتی ہے۔ لغویات یعنی فضول باتوں سے پرہیز اور گناہوں سے باز رہنے کی وجہ سے معاشرے میں امن و سکون، بھائی چارہ اور خیر خواہی ترقی پاتی ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور جو دائیں ہاتھ والے صاحبان ہیں تو یہ کیسے ہیں بھئی دائیں ہاتھ والے صاحبان؟ فی صدر مخضود، بے خار بیریوں میں، وطلح منضود، اور کیلے تہ بتہ، وظل ممدود، اور سایہ دور تک پھیلا ہوا، وماء مسکوب، اور پانی بہتا ہوا رواں رواں، مخضود خزت سے بنا، خے زواد دال، بغیر کانٹے کے، بغیر چبن کے، بغیر کسی تکلیف کے، تھورن لیس اور پرکنگ، تلہن تلا سے بنا، توئے لام ہے، کیلے یا بغیر گٹھلی کے پھل، منضود نزد سے بنا، نون زواد دال، تہ در تہ، لیئرڈ اور ان لیئرز، مسکوب سکب سے بنا، بہتا ہوا، فلوئنگ۔ اصحاب الیمین یعنی وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، ان کو ملنے والے سکھ اور چین کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ خیر کا پہلو اختیار کیے رکھا، کبھی کسی کو چبن نہیں کی، کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دی، کسی کو دکھ نہیں دیا، اور بلکہ دکھ دینے کے بجائے دوسروں کے لیے سایہ رحمت بنے رہے۔ جب دوسروں کے لیے سایہ بنے رہے تو آج ان کو بھی سایہ پرووائڈ کیا گیا ہے، اور ان کے اعمال کی بدولت آسانیاں اور وافر سہولتیں مل گئی۔ وفاقیت کثیرت، اور میوے بکثرت، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ ان کا سلسلہ منقطع ہو اور نہ وہ ممنوع ہو، ان کو وہ جو میوے ہیں وہ کثرت سے انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ وفرش مرفوعہ، اور نشست گاہیں اونچی، انا انشانہن انشاء، بے شک ہم نے اٹھان دی انہیں نشو و نما کر کے۔ اب دائیں ہاتھ والوں نے جو خیر کے بیج بوئے تھے آج ان کا پھل مزیدار میووں کی شکل میں پا رہے ہیں، جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے بندوں کی تکریم کی، آج ان کی بھی اسی طرح سے تکریم کی جا رہی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پس کر دیا ہم نے ان کو باکرا، عُرُبًا أَتْرَابًا، پرشوق ہم عمر، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، اصحاب الجمین کے لیے، سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ایک جمع غفیر اولین میں سے، ایک کثرت، ایک بہت سارے جو ہیں وہ پہلو میں سے بھی، وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک جمع غفیر ان کے بعد میں آنے والوں میں یا پچھلے والوں میں۔ ابکارن بکر سے بنا، جوان کمارا یا کماری، پاک دامن، با عصمت، ان بندہ موتی۔ ایک وہ موتی ہیں جو کسی ہار میں پرو دیے جاتے ہیں، یہ وہ موتی ہیں جو ابھی تک کسی کے ساتھ پروئے نہیں گئے، کسی کے ساتھ نتھی نہیں کیے گئے۔ ینگ یا ورجن، کوئی بھی میننگ آپ لے سکتے ہیں۔ اوروبن عرب سے بنا، این رے بے، جو بہت لگن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اب دل ربا بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوز ہو شو گریٹ فنڈنس، اطرابن طرف سے بنا، ہم سے یا ہم عمر یا میچنگ آپ کہہ سکتے ہیں، برابر کے، ایج میٹ، ایکول ان ایج، میچنگ۔ اصحاب یمین کو جلوت اور خلوت میں ملنے والی جو آسائشوں کا ذکر جو ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی ان حضرات کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کا طرز زندگی
کیا ہونا چاہیے؟ خیر خائی کا دامن جو ہے یہ تھامے رکھنا اصحاب یمین میں شامل ہونے کے لیے لازم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعوت حق پہ لبیک کہا، کمزوروں سے ہمدردی کی، رائے حق پہ استقامت اختیار کی۔ ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی موجود رہیں گے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، تو کیسے ہیں یہ بائیں ہاتھ والے؟ فی سموم و حمیم، تیز لو اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور سایہ سیاہ گرم دھوئیں کا، لا بارد ولا کریم، نہ تو ٹھنڈا نہ کوئی آرام دہ۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، کیونکہ یہ اس سے پہلے یہ لوگ رہے تھے خوشحالی میں۔ سمم سے بنا، سین میم میم، سخت گرم یا جلس دینے والی ہوا، جب کہتے ہیں سکارچنگ ہیٹ۔ حمیم حمام سے بنا، سخت گرم یا ابلتا ہوا، اسکیلڈنگ واٹر۔ یحموم حمام سے بنا، ہے میم میم، لیکن یحموم کا لفظ جو ہے یہ کالا اور تپش دینے والا جو دھواں ہے اس کے لیے لے جاتا ہے، جیسے کوئلہ جلانے سے جو کالا دھواں پیدا ہوتا ہے۔ تو یحموم سے مراد بلیک ہاٹ اسموک۔ کریم کرم سے بنا، کاف رے میم، کوئی چیز جو آپ کو فائدہ دے۔ بینیفیسنٹ، باؤنٹیفل یا جنرس۔ اصحاب الشمال یعنی وہ لوگ جنہیں ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کے منکر رہے اور اپنی ساری عمر خلاف حق کاموں میں صرف کرتے۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس دنیا میں جو ماحول انہوں نے پیدا کیا تھا، آج وہی ماحول جو ہے وہ ان کے اوپر طاری ہے۔ جو دوسروں کے لیے سایہ نہ بنے، اور اگر بنے بھی تو ایک تکلیف دہ انداز میں، تو آج ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہو رہا ہے۔ جس میں پوری عمر کسی کو عزت نہیں دی، کسی کی غلطی معاف نہیں کی، آج اسے بھی نہ تو کوئی عزت ملے گی اور نہ اس کی غلطی معاف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خوشحالی اور وسط مال و دولت کی وجہ سے اتراتے رہے، اور یہی چیز ان کے لیے فتنہ یعنی ایک سخت آزمائش ثابت۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اصرار کرتے رہے بڑی بڑی قانون شکنیوں پہ، قانون کی خلاف ورزیوں پہ، بڑے بڑے جرم کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے، آئذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم خاک ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بن جائیں گے، آئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا واقعی ہم اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا ہمیں دوبارہ سر نو زندہ کیا جائے گا؟ اَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، تو کیا ہمارے آبائے اولین کو بھی، کہ ہمیں بھی اور انہیں بھی؟ یُصِرُّونَ سرر سے بنا، سواد رے رے، اڑے رہے، جمے رہے، اصرار کرتے رہے، بضد رہے، پرسسٹنگ۔ الحنس حنس سے بنا، ہے نون سے، قانون کی خلاف ورزی کرنا یا کوئی جرم کرنا، وایولیشن، اس کا بیسک میننگ ہے وایولیشنز، افینسز۔ اصحاب الشمال یا بائیں ہاتھ والے اپنی بڑائی کو ثابت کرنے اور اپنی مرضی کو لوگوں پہ مسلط کرنے کے لیے تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے اور دوسروں کو حقیر جانتے رہے۔ یہ وہی طرز عمل ہے جو ابلیس نے اختیار کی۔ اترانا اور تکبر پہ اصرار کرنا صاحب ثروت لوگوں کا شیوہ ہے۔ دراصل انہیں یہ بات پسند ہی نہیں ہوتی کہ کوئی ان کا ہمسر ہو یا ان سے کوئی بڑھ کے ہو۔ ان کے بڑے بڑے جرائم میں سے جو سب سے بڑا جرم ہے
وہ ہے باس بعد الموت کا انکار، اور انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد انہیں اثر نو پیدا کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں تو یہ جان سکتے ہیں کہ وہ ذات جو کسی بھی شے کو عدم سے وجود میں لانے پہ قادر ہے، اس کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے کہ وہ مرے ہوئے کو زندہ اٹھا کھڑا کرے۔ قل ان الاولین والآخرین، آپ ان سے کہہ دیں بے شک اولین جو تمہارے سے پہلے رہے وہ بھی سارے کے سارے، والآخرین جو تمہارے بعد ہیں وہ بھی سارے کے سارے، ان سب کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ لمجموعون، ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، الی میقات یوم معلوم، یوم معلوم کی میقات پہ۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تو پھر تمہیں بھٹکے ہوئے ہے تکذیب کرنے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں ضرور کھانا ہے ایک شجر سے زقوم کے۔ لمجموعون، جمع جین مین این، وہ ضرور جمع کیے جائیں گے یا ضرور جمع کیے جاتے ہیں۔ شورلی دے آر گیدرڈ، زقوم زخم سے بنا، زے کاف میم، چھوٹے پتوں اور کڑوی تیز بو والا ایک خاردار پودا ہے جسے زقوم کہا جاتا ہے۔ A thorny tree having bad stink۔ حقیقت یہ ہے کہ اولین ہو یا آخرین، ہر کسی کو باس بعد الموت کا جو مرحلہ ہے اس سے گزرنا ہے، اور سب کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا پانی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا ہر وعدہ اپنے مقررہ وقت اور اپنے مقررہ مقام پہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اس حقیقت سے نظریں چرانے والے بھٹکے ہوئے ہیں اور امر ربی کی تکذیب کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور جو بھی حق سے دوری اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتا۔ تو جس طرح وہ دوسروں کے حقوق کو غصب کر کے انہیں تکلیفوں میں مبتلا کرتے رہے، تو آج انہیں شجر زقوم سے کھانا ہوگا، جس کی صفت یہ ہے کہ اس کا کھانا ہر طرح کے خیر سے خالی اور انتہائی تکلیف دہ ہے۔ تو جیسے لوگوں کو تکلیف دی تھی، جیسے ان کے حق مارے تھے، آج ان کے ساتھ بھی اسی کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پس تمہیں بھرنا ہے اسی سے اپنے پیٹوں کو۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، تو تم پیو گے اس پہ کھولتا ہوا پانی۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، تو وہ پیتے ہیں جیسے پیاس کی ماری ہوئی اونٹنی پیتی ہے، ایسی اونٹنی جسے پیاس کی بیماری لگی ہوئی ہو، تو وہ بار بار ظاہر پانی پیتا ہے۔ ھذا نزلُھم یوم الدین، تو یہ ہے مہمانی ان کی یوم الدین کو۔ فَمَالِئُونَ مَلَاسِبُنَا، پس وہ جو بھرتے ہیں، دین those who fill، الحیم، ہیم سے بنا ہے یہ میم، پیاسی اونٹنی، یہ اصل میں ایسی اونٹنی جسے پیاس کی بیماری لگی ہوئی ہے، a thirsty she camel۔ اور جتنی بے صبری اور ہوس کا مظاہرہ اصحاب الشمال نے یا بائیں ہاتھ والوں نے دنیا میں کیا تھا، آج اسی کے مطابق شجر زقوم سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں اور پھر اس پہ سخت گرم پانی پیتے ہیں تاکہ کسی طرح سے یہ حلق سے نیچے اترے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور دکھ کا باعث ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرز عمل کا زندگی میں مظاہرہ کیا اسی طرز کے مطابق اب جزا بھی ہے، اور یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت کیے جاتے ہیں، جس میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوتی۔ جو کسی نے کیا بالکل وہی پاتا ہے۔ ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا ہے تاکہ ہر ایک کو مقصد حیات پانے کے لیے جتنے وسائل، جتنی صلاحیتیں، آل ایسنشلس وہ بھی دے دیے ہیں، اور ہر ایک کے پاس اب یہ اختیار موجود ہے کہ ان صلاحیتوں کا استعمال کیسے کرتا ہے۔
नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून। अब यहाँ आगे कुछ ऐसी निशानियों का जिक्र किया जा रहा है जो आप ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे उनका मुशाहिदा करते हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी गौर व फिक्र करें तो आप मकसद हकीकी जान सकते हैं, उसको पाने के तरीक़े कार को जान सकते हैं। तो सबसे पहले एक हमारे ही खलक की, हमारी ही पैदाइश की बात हो रही। नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, हमने खलक किया है तुम्हें तो क्यों तस्दीक नहीं करते हो। अफरायतुम, भला देखो तुम, और ज़रा देखो, थोड़ी देर गौर तो करो, मा तुमनून, जो कुछ तुम टपकाते हो, अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, क्या तुम उसको तख्लीक करते हो, या उसे तख्लीक का प्रोसेस तुम आगे करते हो या हम खलक करते हैं। तुम नून मनी से बना, मीम नून शे, तुम निकालते हो, यू मेट। जिस तरीके से सूरह ar-रहमान में हर इंसान को दी जाने वाले जिस्मानी, नफसानी और रूहानी सफ़ात का जिक्र किया गया था, तकरीबन इसी से मिलते जुलते अंदाज में इस सूरह में भी अल्लाह ताला की कुदरत की कुछ निशानियों का जिक्र है, जिन पे गौर व फिक्र करके हकीकत हाल को समझा जा सकता है और अपनी सिमत दुरुस्त की जा सकती है, और जो कि इस तज़किरा का असल मकसद है कि हम अपनी सिमत दुरुस्त कर लें। और सबसे पहले हमारी तख्लीक का जिक्र है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो खालक और मालिक हकीकी ही सारा अंजाम दे सकता है, कि एक हकीर से मादे को यके बाद दीगरे मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजार के, मुख्तलिफ मराहल से गुजार के एक खूबसूरत शक्ल में एक बच्चे की सूरत में पैदा कर देता है। नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौत, हमने मुकद्दर कर दिया तुम में मौत, वमा नहनु बिमस्बूकीन, और नहीं को हमसे सबकत ले सकता। अला नुबद्दिला अमसालकुम, इस बात पे कि हम बदल दें तुम्हारे मिसल, तुम्हारे जैसों को, वनुनशियाकुम फी मा ला तालमून, और हम तुम्हें उठा खड़ा करें उस जगह पे या उसमें जिससे तुम बिल्कुल ला इल्म हो। वलक़द अलिमतुमुन नशातल ऊला, और तहकीक तुम्हें मालूम है नशात ऊला, फलौला तज़क्करून, तो क्यों याद नहीं करते हो, क्यों तुम्हें याद नहीं आता। कद्दरना, कदर से बना, काफ डाल रहे, हमने मिकदार कर दी, हमें ठहरा दिए, हमने मुकर्रर कर दिए। वी हैव सेट अ मेयर। नशाता, निशा से बना, नून शीन अलफ, नशव नुमा करना, उठा खड़ा, काज टू ग्रो, काज टू पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। हम नशातुल ऊला, मौजूदा से पहले का उठा खड़ा किया जाना, क्योंकि ऊला होता है मौजूदा से पहले और अल आखिर होता है मौजूदा के बाद। जैसे पढ़ रहे थे, अव्वली तुम्हारे से पहले, अल आखिरीन तुम्हारे से बाद में। इंसान अपने पैदाइश के बाद मुख्तलिफ मराहल से गुजरता चला जाता है, यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है, और ये वो हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत का वक्त, उसकी जगह और उसका तरीक़ाकार, ये सारी चीज़ें तयशुदा है। जिस तरह पैदाइश पे किसी का इख्तियार नहीं है, तो इसी तरह मौत पे भी किसी का इख्तियार नहीं है। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी निशानी है जिसका हम हर रोज़ मुशाहिदा करते हैं। तो क्या ही अच्छा हो अगर हम इसकी हकीकत को भी पा लें कि ये जीना है तो जीना क्या है, ये मरना है तो ये मरना क्या है। अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज़ पे मुहीत है। जिस तरीके से उसने हमें पहलू की जगह पे पैदा फरमा दिया, इसी तरह उसे ये भी कुदरत हासिल है कि हमें क्या और ले जाए और हमारी जगह किसी और को उठा खड़ा करे, और हमें किसी ऐसी जगह उठा खड़ा करे जिसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। और इस दूसरी जगह उठाए जाने का जो तरीक़ाकार है वो निशाते ऊला, इस पे अगर आप स्टडी करें तो आपको मालूम हो सकता है। अफ़रायतुम मा तहरुसून, भला देखो तो, जरा सोचो, गौर करो, मा तहरुसून, जो कुछ तुम बोते हो, जो बीज तुम डालते हो, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम उसको उगाते हो या हम उसको उगाते हैं। लौ नशाओ, अगर हम चाहें,
لجعلناہ حطاما، تو ہم اسے کر دیں چورا چورا، فظلتم تفکہون، اور تم رہ جو باتیں بناتے، انا لمغرقون، بے شک ہم تاوان میں پڑ گئے، یا تم یہ کہنے لگ جاؤ ہمیں تو تاوان پڑ گیا، ہمیں چٹی پڑ گئی، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے، تفکہون، فقہ فے کاف ہے، تم کہنے سے باز نہ ہو، you would cease not to exclaim، یہ کہے بغیر نہ رہ سکو کہ ہمیں تو تاوان پڑ گیا ہے، ہم محروم رہ گئے، لمغرمون، غرم غین رے میم سے بنا، جن پہ تاوان پڑ جائے یا جس کسی پہ قرضہ چڑھ جائے، surely laden with debt or obligation۔ اب یہ دوسری مثال، پہلی تخلیق کی اور زندگی اور موت کی دی گئی تھی کہ کیسے زندگی اور موت کا سائیکل جو ہے وہ اللہ نے بنا رکھا ہے۔ اب دوسری مثال کاشتکاری کی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے اور اس پہ اللہ کا ایک بندہ جب محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، تو وہ بے مثال ذات جو ہے اس بیج کی نشو و نما کر کے اسے کھیتی میں بدل دیتی ہے، اور بونے سے لے کے کاٹنے تک کے تمام مراحل میں اللہ کی قدرت جو ہے اس کا مشاہدہ موجود ہے۔ ظاہری طور پہ تو انسان کھیتی میں ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے اور دیگر کام کرتا ہے، لیکن زمین کی موزونیت، بیج کا اگنا، نمی کا موجود ہونا، اس پودے کا پروان چڑھنا، روشنی کا حساب کتاب، ٹیمپریچر کا حساب کتاب، یہ سارا نظام اللہ ہی مہیا کرتا ہے۔ یہ اسے ہی صحیح پتہ ہے کہ اسے کتنا پانی چاہیے، اسے کتنی روشنی چاہیے، اسے کتنی حرارت چاہیے۔ اس حیثیت سے انسان کی حیثیت محض ایک مظاہرے کی سی ہے، اور زراعت کرنے والے اصل جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اور اس اظہار عجز اور اس انسان کا جو اظہار عجز ہے، یہ بھی ادارہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ماننے کی ہی ایک شکل ہے۔ اب جب بیٹھا چیخو پکار کر رہا ہے، اگر کھیتی تباہ ہو گئی، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، تو اندر سے مان رہا ہے کہ اور بھی کوئی ہستی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ میری ہی مرضی کے سارے نتیجے نکلے۔ افرائیت الماء الذی تشربون، اب تیسری چیز، افرائیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو تو وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اسے اتارتے ہو بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اسے اتارنے والے ہیں یا ہم اتارتے ہیں۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ اجاجا، تو ہم اس کو کڑوا بنا دیں، ہم سے کڑوا کر دیں، فلولا تشکرون، بس کیوں شکر گزار نہیں ہوتے ہو، کیوں دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہو۔ المزن، مزن سے بنا، میم زے نون، پانی سے بھرے ہوئے بادل یا بارش والے بادل، رین کلاؤڈس۔ اجاجن، اجج سے بنا، الف جیم جیم، تلخ اور بٹر۔ اور یہ تیسری مثال پانی کی ہے جو ہماری زندگی کا ایک انتہائی اہم جزو ہے، اور اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ بادلوں کے ذریعے سے حاصل والا پانی پینے کے لیے بہت مفید ہے، اسے ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور زیر زمین پانی بھی بارش کا ہی مرہون منت ہے۔ یہ سب کچھ، ایسا سب کچھ کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس ذات بابرکات کو پہچانا جائے جس نے یہ سارے کے سارے انتظامات ہمارے لیے کر رکھے ہیں، اور اس کی نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہم استعمال کر کے شکر کا عملی ثبوت دیں۔ افرائیتم النار، بھلا دیکھو تو وہ جو آگ، افرائیتم النار اللاتی تورون، وہ آگ جو تم سلگاتے ہو۔ اب یہ چوتھی نشانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ انتم انشأتم شجرتھا، تو کیا تم نے پرورش کی تھی، تم نے اٹھا کھڑا کیا تھا اس کے شجر کو، ایک بیج سے لے کے سارے مراحل سے گزار کے تو ایک شجر بنا کے کھڑا کر دیا، کیا تم نے یہ کیا ہے؟ ام نحن المنشئون، ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں اس کی پرورش کرنے والے، یا ہم نے اس کی پرورش کی ہے۔ نحن جعلناہا تذکرۃ،
ہم نے کر دیا ہے اسے ایک تذکرہ. یہ ایک تذکرہ ہم نے کر دیا ہے. یہ 4 نشانیاں تمہیں بتا دی جن کا ڈیلی بیسس تم مشاہدہ کرتے ہو. وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور ایک متاع بادیہ نشینوں کے لیے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح کرو اپنے رب عظیم کے نام کی. تورون وری سے بنا، واو ریش ہے، جلاتے ہو، یو اگنائٹ. للمقوین کوی سے بنا، اس کا روٹ کوی ہے، کاف واو شے. بیابان جیسے راہ میں رہنے والے، جفا کش، ڈویلرز ان دی ولڈرنیس اور ڈیزرٹ. تذکرہ، تذکرہ ہے یاد دہانی کا ذریعہ، تاکہ کسی کو یاد آ جائے. جب یاد کروایا جائے تو یاد آ جائے. اب پانی کے بعد آگ کی افادیت یاد دلائی جا رہی ہے. یہ ایندھن جن ذرائع سے لیا جاتا ہے وہ تمام ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے. اب انسانی پیدائش، زندگی اور موت کا حساب کتاب، فصلوں کا اگنا اور پروان چڑھنا، پانی کا ایک پورا نظام کہ کس طریقے سے سمندر سے وہ بخارات بن کے اٹھتے ہیں، بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے، ندی نالوں میں بہتا ہے، زیر زمین چلا جاتا ہے، اور پھر ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق استعمال کرتے ہیں، اور بہتے بہتے پانی پھر سمندر میں. یہ پورا سائیکل اس کا بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر آگ، جس سے آپ کو روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے. یہ قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں جن سے ہر ایک شخص واقف ہے، اور تقریباً ڈیلی بیسس پہ روزانہ ان کا مشاہدہ کرتا ہے. تو اس تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کوئی چاہتا ہے، جو بھی کوئی اصحاب سابقون میں یا اصحاب یمین میں شامل ہونا چاہتا ہے، ان پہ غور و فکر کر کے اپنے قادر مطلق کی شان سے آگاہی اور یاد دہانی حاصل کر لے. جیسا کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے، کہہ دیں میں سوال نہیں کرتا تم سے اس پہ کسی اجر کا، مگر جو کوئی چاہے پکڑ لے راہ اپنے رب کی. مختصر خلاصہ، اس سورہ میں عمر کے خاتمے کی گھڑی کو واقعہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. موت کے بعد اعمال کی بنیاد پہ لوگ 3 اقسام میں بٹ جاتے ہیں. سابقون، وہ اعلیٰ پائے کے کامیاب لوگ جو بھلائیوں میں دوسروں کی نسبت بہت آگے بڑھ گئے، اور ان کا مطمئن نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا. اور کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ کے مقرب بن گئے. اصحاب الیمین، جنہوں نے خیر کا دامن تھامے رکھا اور اپنی پسند کو حق کے تابع رکھا. اصحاب الشمال، جنہوں نے ساری عمر اپنی مرضی میں اپنی من مرضی گزار دی اور احکامات الہیہ کو پس پش ڈالے رکھا. اب قانون الہیہ کے مطابق جو کچھ کسی نے کمایا اسی کے مطابق جزا پاتا ہے. سبقت لے جانے والے قرب الہی سے نواز دیے جاتے ہیں. انہیں ملنے والی سہولتوں کا بیان ہی الفاظ میں بہت مشکل ہے. اصحاب الجمین جو ہیں انہیں بھی عزت و اکرام ملتا ہے اور بہترین جزا پاتے ہیں، جبکہ اصحاب الشمال کو ان کے کیے ہوئے کاموں کی بھرپور سزا ملتی ہے. اور ان کا سب سے بڑا قصور باس بعد الموت کا انکار ہے اور بڑے گناہوں پہ اصرار اور تکبر کرنا. اگر موت کسی کو یاد رہے تو پھر برے کام کیسے کرے گا؟ اب اس کائنات میں رب کریم کی نشانیاں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس سورہ کے دوسرے رکوع میں ان چند نشانیوں کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے جن کا ہم تقریباً روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں. ہر ایک آدمی ان سے واقف ہے، ارسپیکٹو آف دس کہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے یا کم پڑھا لکھا ہے. ان چاروں چیزوں سے ہر ایک کا واسطہ پڑتا ہے. اور اس کا مقصد یہ چیزیں یاد دلائی گئی ہیں، یہ جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ سوا کچھ نہیں کہ موت واقعہ ہونے سے پہلے ہی ہم موت کی حقیقت کو جان لیں، ہم اپنے مقصد حقیقی کو پہچان لیں اور اس کے حصول کے لیے پوری تندہی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے.
صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم.